نہایت ضروری ہے۔ میں وہ راز بتانے جا رہا ہوں کہ جو پتھروں کے جگر کو بھی آپ سے ارے سچ تو یہ ہے کہ اس کشتی کو شکستہ کرنے والے خود اس کے نافذان ہیں۔ یہ وہ مظلوم قوم ہے کہ جس کے حکمرانوں نے غلامی کی بیڑیاں پہن کر اغیار کے آنگن میں رقص کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے گلے میں غلامی کا توق ڈال چکے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا ہر فرد ذلت کا ستارہ بلند کر رہا ہے، جس مرغ حرم کو ایک بار اڑنے سے پہلے ہی پر پیشاب ہونے کے درد دیتے رہے۔ آج انہی کے حکمرانوں نے اپنا قبلہ اور کعبہ ہی بدل ڈالا۔ تو علی وقار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پتھرائے ہوئے لوگ ہیں، حرکت نہیں کرتے۔ یہ لوگ تو مرنے کی بھی جرات نہیں کرتے۔ کیوں ان کو سکھاتے ہو انقلاب کے راہ میں کشکول نماحات بغاوت نہیں۔ One more night in seclusion. One more night when his life seemed like question mark that drifted through the pages of book and never settled at the end of sentence. One more night when nothing mattered much, nothing much mattered, and less it mattered, the less it matters. Silence, a splash, a scream, heard in the sacred sound, Iqra, city of greatest of all men. This is the moment that alters life from barbaric Eve forever. Yes, ladies and gentlemen, the image of Prophet Muhammad is still not lost to this bird. It is clearer than the precious napkin, clearer than the colors of modern art. It appears in every ritual, in all the arts of self-respect, in every magnanimous toil of life, in all the arts of recognition of mankind. One man, banished, outlawed, yet remained indomitable and unconquerable. Nothing could deter him from the struggle he had embarked on. And ladies and gentlemen, it was the outcome of his determination that the Arab Empire spread from Hijaz wide and far, in the town of Makkah, in the deserts of Syria, in the coast of Balaba, in the outskirts of Oman, every single battle won. Life, sir, when it seems to have ceased raining, when it seems that all the odds have defeated you, and finally you are checkmated, at that time, sir, determination stands up. Determination stands up and questions you. Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. Ladies and gentlemen, Abraham Lincoln, from the village postmaster, became one of the greatest statesmen of modern times. While addressing his emblem of humanity, the richest poor man, this nation hails his service to humanity, and his influence will last as long as this nation lives. They don't come determined and Bilal, the blood of whose flesh is still born by desert sand, and the winds of Arabia still resonate. Ahad, 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 the battlefield of Karbala was soaked in blood, the blood of Ali Akbar, the blood of Ali Asghar, the blood of Abbas, the blood of Hussein ibn Ali. Ladies and gentlemen, take a bow and
any heights, any heights. میرے وزیرستان، سوات، باجوڑ اور خیبر کو یزید بن کر میدان کربل میں ڈھلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو علی وقار یہ خاکی وردی اس تن پہ اڑے، یہ سب ہلالی پرچم اپنے سینے پہ لگائے اور اس ملک کا عہد اپنے کاندھوں پہ اٹھائے۔ میں تو حسینی تھا، علی وقار میں تو حسینی تھا کہ جس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے نگینے تھے، کہ اقتدار کے جلال کے چاق و چوہن میں بد مست جلسے، ریلیاں اور تقریریں کرنے والوں نے اس ملک میں ظلم، جبر اور استبداد کی چکی میں پسنے والے غریبوں، کمیوں، ہاریوں، مداریوں اور مزدوروں کے لیے اپنے حصے کی کون سی شمع جلائی ہے؟ صدر علی وقار سرخ اور نیلی بتیوں کے پروٹوکول کی آڑ میں ہسپتال نہ پہنچ پانے والے معصوموں اور ان کی گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ چپک کر مر جانے والے بچوں کی قبروں کے اوپر ان میں سے کتنوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی؟ مارننگ شو میں بیٹھ کر اور چائے کی چسکیاں بھر بھر کر غریب ماؤں پر ہوتے ہوئے مظالم کو گالیاں دے سکتا ہے، مگر علی وقار ایسی ان گنت ماؤں کی مدد کرنے سے قبل اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں کا پھل فروش اپنا پسینہ پوچھنے سے قبل حکمرانوں اور سیاستدانوں کو گالیاں در گالیاں دے سکتا ہے، مگر علی وقار 100 کی چیز 200 میں بیچنے سے قبل اس کی آنکھیں حیا چھپا لیتی ہیں۔ کہ علی وقار ہم غازیوں کا احتساب کریں گے، مگر پھر کسی چوکری، میاں، سائیں اور بھائی قیامت پر ان کے قدموں اور ان کے پیروں کو چومیں گے۔ کہ علی وقار وہی ہم جنہیں پینے کا صاف پانی تو ملتا نہیں تھا، وہی ہم جنہیں اپنے حصے کی گندم وڈیروں کے کتوں کی تعریف کرنے پہ موصول ہوئی، وہی ہم جنہیں بتایا گیا کہ سڑکیں ہمارے مسائل کا حل ہے، وہی ہم جو سڑکوں پر بکھرے ہوئے تیل کو دیکھ کر ایک دیوانہ پن اوڑھ کر بھاگتے تھے، مگر ہمارے سیاہی میں لتھڑے بدن پوچھتے ہیں کہ آزادی کہاں، امن و خوشحالی کہاں؟ جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دل برباد کہاں؟ اس شہر کی دھن میں نکلے بعد یہ مانا کہ ہم پہ ہمیشہ سے اندھیروں نے اپنا تسلط قائم رکھا، اور یہ بھی مانا کہ ہمیں ہمیشہ سے شکوہ ظلمت شب رہا ہے، مگر صدر علی وقار شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، کہ اپنے حصے کی شمع جلانے والوں نے افسانوں کے افسانے اور مثالوں کی مثالیں رقم کر دی۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، جب ملک دشمن عناصر نے میرے اس وطن کے مکتب اور درسگاہوں کو خون میں رگنے کی کوشش کی، تو میں نے اعتدال حسن بن کر شکوہ ظلمت شب تو کیا اپنے لہو سے تمام دیپ روشن کر دیے۔ کوڑ کے مرض میں مبتلا لاوارث کسی ابن قاسم کی تلاش میں تھے، اور اس ملک کے میر، جتوئی اور سائیں سو رہے تھے، تو علی وقار میں نے 27 سے ناپاک ہو کر ڈاکٹر لطفہ بن کر ناقدروں کے بیچ خیر کا روشن مینار قائم کیا۔ وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی دینت کہ جب خوارج درندہ صرف میرے وزیرستان، سوات، باجوڑ اور خیبر کو یزید بن کر میدان کربل میں ڈھلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو علی وقار یہ خاکی وردی اس تن پہ اڑے، یہ سب ہلالی پرچم اپنے سینے پہ لگائے اور اس ملک کا عہد اپنے کاندھوں پہ اٹھائے۔ میں تو حسینی تھا، علی وقار میں تو حسینی تھا کہ جس کی بیٹی
بیٹی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے نگینے تھے کہ جس کے شبیہ محمد بیٹے کے گلے میں ٹوک، بدن پہ زنجیریں تھی کہ جس کی بہن کے رخساروں پر تماچوں کی مشعلیں تھی، مگر خدا شناس میں پھر بھی دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں ملا رہا تھا کہ فلک پکار اٹھے، سن تو کسی کی نہ سن، ایک ہی دن کو بن اور چن چن کر مغرور سر کاٹتے، لرزتا ہوا سروں سے گزر، بال سینے پہ کر اور جگر کاٹتے، نوک سے روک لے وقت کی گرد سے دشتے شامو وجودو سہر کاٹتے۔ ارے آج جبرائیل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹتے، تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹتے۔ ہم وہ بدنصیب ہیں جن پر اپنے گھر کی زمین ہی تنگ کر دی گئی کہ اس مکان میں نہ تو پینے کا صاف پانی ہے، نہ بقا اور ترقی کی امید۔ مکان کا کوئی تعلق نہیں تحفظ سے۔ زیبکار یہ الفاظ لاہور ایئرپورٹ کے کسی عارضی محبس میں کھڑی جلیلہ حیدر کے نحیف وجود اور فولادی حوصلے کے۔ یہ صدا 26 سالہ منظور بشرین کے سینے سے اٹھتی، یہ نعرہ سناٹے میں ڈوبی ہوئی گلیوں اور خوف سے انڈے ہوئے بازاروں کا، یہ فریاد ان سہمی ہوئی بچیوں کی ہے جنہیں کوڑے کا ہر ڈھیر اپنا قبرستان دکھائی دیتا ہے۔ یہ لفظ ان نصیبوں جلی ماؤں کے ہیں جن کے بیٹوں کے سینے سازشوں کا سراغ لگانے کے لیے چھلنی کر دیے گئے۔ یہ نوحہ اس شہر دلے برباد کا ہے جس کی بنیادوں میں تو لہو تھا ہی، در و دیوار بھی خون کے چھینکوں سے رنگین کر دیے گئے۔ یہ گونج فاٹا کے ان پہاڑوں سے اٹھتی ہے جہاں کے ہر باشندے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ یہ درد ان بلوچوں کا ہے جنہیں قرآن ضامن دے کر کوہ خاران سے اتارا جاتا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے بدلے گولیوں کے ہاتھ پہنائے جاتے ہیں۔ یہ پکار ان سندھی نوجوانوں کی ہے جن کے قوم پرست نعروں کا جواب غداری کے الزامات سے دیا جاتا ہے۔ یہ احتجاج ان پنجابی دہقانوں کا ہے جنہیں سنگیتوں کے بلبوتے پر اپنی ہی زمینوں سے محروم کر دیا گیا۔ زیوکار مکان کا کوئی تعلق نہیں تحفظ سے۔ یہ الفاظ اس ملک کے بے حس باسیوں کے نام جنہیں اپنے بچوں کا رونا تو سنائی دیتا ہے، بندوقوں سے نکلنے والے کہتے نہیں، جنہیں جھنڈے اور ہوٹل والی گاڑی کے گرد دھمال ڈالنا تو آتا ہے، بے گناہ مقتولوں کا ماتم کرنا نہیں۔ یہ آواز میرے نام، آپ کے نام، ہم سب کے نام کہ سوئے ہو بے حسی کی ردا سر پہ تان کے، توڑو گے کب یہ کفر تم اپنی زبان کے، چہرے لہو لہو ہیں زمین آسمان کے، دیواروں در لرزتے ہیں اپنے مکان کے، نوحہ ہو لب پر بین ہو فریاد کچھ تو ہو، بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو ہو، بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو ہو۔ صدر زیوکار جس مکان کی بنیادوں میں بھونچال رقص کرتے ہیں اس کے در و دیوار تحفظ نہیں، خوف کی علامت ہوتے ہیں۔
जिस मकान के दरीचे हवा का रुख ना देखकर बनाए गए, उसमें हफ्स को हरारत और घुटन को तहफ्फुज़ से समझा जाता है। उजलत में बनाए गए मकान के मुकद्दर में बेतरतीबी, बदइंतजामी और इंतशार लिख दिया जाता है। फिर उसकी बुनियादें कमजोर रह जाती हैं और ईंटें कच्ची। ऐसे मकान को कभी बैरूनी नकबज़न तोड़ते हैं तो कभी घर के भेदी उसकी लंका ढाते हैं। कभी उस मकान के दरमियान पानी की 1100 मील चौड़ी दीवार खड़ी हो जाती है तो कभी उसके बासियों की दिलों में सदियों की दूरियां पैदा हो जाती है। उसके दरो दीवार के मुहाफिज कभी अपनी संगीनों का रुख बाहर से मोड़कर अंदर की तरफ कर देते हैं और कभी उसकी हिफाजत छोड़कर दूसरी जमीनों में जा लगते हैं। उस मकान की क्यारियों में उड़ने वाले फूल घरों से बस्ते लेकर निकलते हैं और लाशें बनकर लौटते हैं। जीवकार अगर तहफ्फुज़ के लिए मकान ही जरूरी है, फिर या तो ये वो मकान ही नहीं, या हम वो बदनसीब हैं जिन पर अपने घर की जमीन ही तंग कर दी गई कि इस मकान में ना तो पीने का साफ पानी है, ना बका और तरक्की की उम्मीद। जीवकार अगर मकान यही है तो फिर बेघरी क्या होगी? अगर सरो सामानी यही है तो फिर बेसरो सामानी किसे कहते हैं? कि इस मकान में फर्श है तो नंगी जमीन, छत है तो खुला आसमान, दीवारें हैं तो बस खारदार तारे और दरवाजे हैं तो उन पर विदेशी ठेकेदारों के लिए लिखे गए खैर मुकदमी कलमात के अलावा कुछ नहीं मिलता। जीवकार कैसा मकान और कैसा तहफ्फुज़ कि सदरे जीवकार जहां भोचाल बुनियादें फसीलों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। जहां भोचाल बुनियादें फसीलों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। हमें अपने मकान से क्या तवक्को हो हिफाजत की, मुहाफिज जब हमेशा एक तलाशे जर में रहते हैं। मुहाफिज जब हमेशा एक तलाशे जर में रहते हैं। सदा ये गूंजती है नैनवा के रेगजारों में, यही देखा गया बदरो उहद के कोहसारों में, ये सच लिखा गया तारीखे आलम के शुमारों में। लहू शामिल रहा है दहर के रंगीन नजारों में, जमीन की मांग में जिनको लहू भरना नहीं आता, उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। सदर ज़ी वकार करबला का एक ऐसा शहीद, जवानी जिसकी दहलीज पर दस्तक दे चुकी थी, ये कहकर मौत के सफ़र पर रवाना हुआ कि अगर तुम हक पर हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौत तुम पर आ पड़े या तुम मौत पर जा पड़ो। मौत ज़िंदगी की हम सफ़र भी है और मुहाफिज भी। जिनके सीनों में सच सांस लेता हो, जिनकी पेशानियों में हक चमकता हो, वो मौत को अजियत नहीं सादत समझते हैं। ऐसे जिंदा दिलों के काफले कत्ल गाहों से अलम चुनकर निकलते हैं और कहीं रुक नहीं पाते। मौत का सहरा जर्रों के सेहरे बनाता है और रेत उनके कदमों पर बोसे देती है। कमानों से निकलने वाले तीर उनके सीनों की सजदा गाहों पर अपना सर रखते हैं और वो जहर बुझी तलवारों से अपनी पेशानियों पर हुर्रियत का आइन लिखते हैं। रिजन बिकाज़ाई ही व तस्लीमन ली अमरी ही का तराना उनके होंठों की जीनत होता है। जब्र का हाथ शल तो हो सकता है
तैगे सितम दो पारा तो हो सकती है, मगर हक के लिए सर देने वाले नापैद नहीं हो सकते। ये ऐसे जान देते हैं कि इनका मरना इन्हें हमेशा के लिए जिंदा कर जाता है। ये सब्र खलील, ईसाइया, अज़्म मसीहा और आईने मोहम्मदी के अलम बरदार होते हैं। ये ना रुकते हैं, ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, सरफराज रहते हैं, सर बुलंद रहते हैं, सर कशीदा रहते हैं कि सदर आली वकार सदा ये गूंजती है नैनवा के रेगजारों में। यही देखा गया बदरो उहद के कोहसारों में, ये सच लिखा गया तारीख आलम के शुमारों में। लहू शामिल रहा है दहर के रंगीन नजारों में। जमीन की मांग में जिनको लहू भरना नहीं आता, उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। सदरे ज़ीवकार, वो बंदगाने बासफा जिन्हें मरने का सलीका आता है, वो मरने से पहले भी जिंदा रहते हैं और मरने के बाद भी। मौत का सामना करने से घबराता तो वही है जिसे अपने मकसद और अपने नस्बुल-ऐन की हक्कानियत पर यकीन नहीं होता, और जो अपने नस्बुल-ऐन की सरफराजी के लिए अपनी जान देता है, उसका नस्बुल-ऐन उसे हमेशा जिंदा रखता है। यकीन ना आए तो शेरे मैसूर फतेह अली टीपू की शुजाअत का होशरुबा किस्सा पढ़िए। देखिए कि दुश्मन का मुकाबला करते करते वो जामे शहादत नोश कर चुका है, मगर उसने इस शान से मौत को अपने गले लगाया कि फिरंगी सिपाही उसके जस्दे खाकी से भी खौफजदा हैं। मेजर अजीज भट्टी की शुजाअत की दास्तान सुनिए, जो तोपों की घन गरज में भी बेखौफी से धाड़ता रहा और इस धज से मक्तल में गया कि उसका मरना उसे हमेशा के लिए जिंदा कर गया। हक के किस किस मतवाले का जिक्र करूं ज़ीवकार, सच के किस किस सिपाही की दास्तान सुनाऊं कि राहे हक के सभी मुसाफिर ये जानते हैं कि हमेशा जिंदा रहने के लिए जीना जितना जरूरी है, मरना भी उतना ही अहम है। सो ये तख्ते दार को तख्ते ताउस, फांसी के फंदे को फूलों की माला, जहरे हलाहिल को आबे हयात और नोके सिना को खामाए तारीख समझते हैं। इनका ये तराना अर्जो समा की वुसतों पर राज करता है कि जिस्म का क्या है भले हो जाए दर्द से निढाल, रूह बर्दाश्त नहीं करती है गैरत पे सवाल। ऐसी हिम्मत से जो दुनिया के लिए होगी मिसाल, तोड़ना है मुझे हर जुल्म का, हर जब्र का जाल। जाल टूटेगा कि आजाद परिंदा हूं अभी, फिर से मक्तल को सवारो कि मैं जिंदा हूं अभी। फिर से मक्तल को संवारो कि मैं जिंदा हूं अभी। सदरे ज़ीवकार, सर का क्या है, आज है कल नहीं। बका तो जुनून को है, दवाम तो नजरिए को है। सो जुनून अगर सर तलब करे तो इसे रहमत नहीं ज़हमत समझना चाहिए। और वो जो अपने जुनून की आबियारी के लिए और हक की सरबलंदी के लिए अपने सर देते हैं, जिन्हें मरने का सलीका आता है, वही हमेशा जिंदा रहते हैं और उनसे हमेशा जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या फिर मारेंगे। अब खून दियों में डालेंगे, अब शहर में काली रात नहीं, वो
میں پنپتی ہوئی آگ گھر نہیں چراغ جلانے کے کام آتی رہتی ہے، اور یہ آگ آنسوؤں کے پانی سے جلتی ہے۔ وہی آنسو جو پانی بن کر آنکھ سے باہر نہیں بہتے، آگ بن کر دل پہ برستے ہیں۔ یہ آگ تخت شہی کو خس و خاشاک کی طرح بھون دیا کرتی ہے۔ رونق بھرے لہجے اس آگ کی مٹوں میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ مروارید کی مالائیں اور سونے کے تاج اس آگ کی حدت سے پگھل کر افتاد گانے خاک کے قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں، اور جب دھواں اٹھتا ہے تو خلت شاہی میں بسا ہوا اود و عنبر کا کارواں ساتھ چلتا ہے۔ زیبکار یہ آگ زمین پر پھیلتی ہے تو خدایان ارضی کے اقتدار کی بساط کو لپیٹ دیتی ہے، اور یہ دھواں آسمان کی جانب اٹھتا ہے تو فرائین وقت کو فنا کا پیغام سناتا ہے۔ یہ آگ انگلیوں میں تھامے ہوئے قلم کو تلوار کرتی ہے، اور یہ دھواں آفاق کی تختی پر تخت کے تختہ ہونے کا اعلان لکھتا ہے۔ قصر شاہی کے وسیع میدان اس آگ کی لپیٹ میں آتے ہیں تو شمشان گھاٹ بن جاتے ہیں، اور اس شمشان گھاٹ سے اٹھتا ہوا دھواں جمہور کی آنکھوں میں فتح و کامرانی کے پھول کھلاتا ہے۔ پھر زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، زندانوں کے دروازے گر جاتے ہیں، اور خلق خدا کے راج کا آغاز ہوتا ہے کہ صدر زیبکار اس آگ کی روشن آنکھوں سے اب اپنے جسم گزاریں گے، قربان کریں گے جانوں کو، اور سر صدقے میں واریں گے۔ ہر لشکر کو لرزائیں گے، ہر دشمن کو للکاریں گے۔ اب تیسرا رستہ کوئی نہیں، مر جائیں گے یا پھر ماریں گے۔ اب تیسرا رستہ کوئی نہیں، مر جائیں گے یا پھر ماریں گے۔ اب خون دیوں میں ڈالیں گے، اب شہر میں کالی رات نہیں، وہ آگ ہے اپنے سینوں میں جس کی تقدیر میں مات نہیں۔ وہ آگ ہے اپنے سینوں میں جس کی تقدیر میں مات نہیں۔ صدر زیبکار یہ آگ ابراہیم کے سینے میں جلنے والی آگ ہے، جس کی تبش کے روبرو میلوں پر پھیلے ہوئے فلک بوس شعلے میں گلزار ہو جاتی ہے۔ یہ آگ سقراط کے لفظوں کی آگ ہے، جس کا دھواں آج تک لکھنے والوں کی آنکھوں کی روشنائی ہے۔ یہ آگ توابین کے انتقام کی آگ ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے دشت حجاز میں مزاحمت کا استعارہ بنی، اور اس کا دھواں ایک تہائی دنیا کے اموی حکمرانوں کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ یہ آگ منصور کے رگ و پے میں دوڑنے والی آگ ہے، جس کا دھواں الحق کے ترانوں کی زینت بنا۔ زیبکار یہی آگ فتح علی ٹیپو کو ٹیپو سلطان بننے کا حوصلہ عطا کر گئی۔ اسی آگ نے جوال سال بھگت سنگھ کو آزادی کا شعور عطا کیا، اور اسی آگ کے دھویں سے آج تک کے حریت پسند اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور زیبکار یہ دھواں آنکھوں کو اندھا نہیں کرتا، بلکہ انہیں جلا اور ضیاء بخشتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں خلق خدا جبر کی چکی میں پس رہی ہے، وہاں وہاں یہ آگ روشن ہوگی، اور وہاں وہاں یہ دھواں آنکھوں پر امید کا تاجر بن کر اترے گا کہ صدر زیبکار آگ ایسی کہ ہر ظلم کا ایوان جلا دے، آگ ایسی کہ دروازہ زندان جلا دے، سلطان کے لکھے ہوئے اعلان جلا دے، زردار کرے بھسم یہ سلطان جلا دے۔ اس آگ سے بنتا ہے نشان اور طرح کا، آگ